کا ڈسرسپیکٹ ہونا. کیسا ڈسرسپیکٹ کر رہا تھا وہ جادوگر؟ جیسے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، جب وہ قرآن کی جو عظمت ہے، جو قرآن پاک کو پہن کے وہ واش روم میں جا رہا تھا، اور یہ سارے چیزیں کیا قرآن کی یہ تعظیم ہے؟ یہ نہیں ہے، یہ تعظیم ہم سب جانتے ہیں. تو یہ سارے چیزوں سے کیا ہوتا، جو جتنا انہیں کفر کریں گا، جتنا وہ غلط کام کریں گا، اتنا اس کے لیے فائدہ ہوگا. تو اب جب وہ کفر کے کام کر رہا، غلط کام کر رہا، تو اب اس کے لیے آسانی ہو رہی. تو اب یہاں آج کے جو چیپٹر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جادوگر کی جو جادو ہے وہ کس طرح اس کے کام آ رہا، کس طرح وہ اثر کر رہا. جادوگر جنات کو کیسے حاضر کرتا ہے. اب اس کے نا بہت سارے طریقے ہیں، اس کے بہت سارے طریقے میں، اور ہر ایک میں ایک بات کامن ہے. ہر ایک میں کیا ہے؟ شرک. تو ہر طریقے میں آپ ایک بات کامن دیکھیں گے کہ بغیر شرک، بغیر غلط کام کرے اوور کم نہیں کر سکتا. اب شرک ہے، کفر ہے، یہ ساری چیزیں. اور یہ جو طریقے ہیں یہ اپنے شیاطین اور جنات اور غلط کاموں سے وہ اوور کم کر رہا ہے یہ ساری چیزوں میں. اور وضاحت کیا ہے کہ وہ جو ہم پچھلا چیپٹر دیکھے تھے جس میں بتایا گیا تھا کہ جادوگر ایک معاہدہ کرتا، اس میں جن رہتے، شیاطین رہتے، اور اس کا ایک لیڈر رہتا. وہ بولتا کہ ہاں فلاں فلاں جگہ جاؤ اور یہ غلط کام کرو. فار ایگزامپل جیسا کہ بغیر وضو کے نماز پڑھنا، اور قرآن کو پیر میں بند کے واش روم میں جانا. تو اب یہ جو کفر ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. یہ سارے چیزوں سے کیا ہوتا، اس کو ایک پاور ملتا، وہ پاور کو اس کو یوز کرتا. وہ ہر طریقے کا ہر طریقے میں جو کفر ہے، شرک ہے، موجود ہوتا ہے. اس کی وضاحت کرنا ضروری اسی لیے محسوس ہوتا ہے کہ کئی لوگ قرآنی علاج اور جادو میں فرق نہیں کرتے. اب ان لوگ کیا سمجھتے کہ ہر کوئی انسان صحیح علاج کر رہا، حالانکہ وہ صحیح علاج نہیں کرتا. وہ تھوڑا تھوڑا ایسا قرآنی آیتیں پڑھتا اور اندر اندر کیا کرتا، وہ غلط باتیں کرتا، شرک کے کلمات پڑھتا. تو یہ کلیئر کرنا ہے. حالانکہ پہلے طریقہ علاج ایمانی اور دوسرا شیطانی ہے. ایمانی مطلب جو رقیہ شریعہ سے ثابت ہے، وہ صحیح طریقہ ہے. لیکن جو دوسرا طریقہ کیا ہے، جو شیطانی طریقہ، جو ہم دیکھ چکے کہ ایک ون آفٹر اینڈر ہم چیپٹرز میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کفر کر رہا ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو قرآن کے ذریعے ہوتا ہے وہ حقیقت ہے. مطلب جیسا موعظتین، موعظات، اس کے ڈیٹیل ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں. کیا ہے موعظتین اور موعظات؟ کل کے تینوں سورے پڑھ کے اور رقیہ شریعہ جو ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر جادوگر پاکی کی حالت میں جادوگر کیا کی ہمیشہ پاکی کی حالت میں نہ رہتا. پاکی کیا ہے کہ ہم غسل لے کے ان دا اسٹیٹ آف نماز رہتے، مطلب پاک صاف بھی رہتے. پھر جب ہم کو نماز پڑھنا رہتا وضو کر کے نماز پڑھتے. لیکن اگر کوئی انسان سمجھے کہ وہ پیور نہیں ہے، پاک صاف نہیں ہے، تو ویسا ناپاکی، جیسا کہ ناپاکی کئی کنڈیشنز میں ہوتی نا، وہ ساری چیزیں آپ سمجھ جائیے. تو ناپاکی کی حالت میں رہتا، اور تاریکی مطلب بہت زیادہ جہاں پر ڈارک بلیک رہتا، بلیکنیس میں، اندھیروں میں رہتا ہوں، اور وہاں جا کے بیٹھ جاتا. اس میں آگ جلاتا، اور اس پر ایک دھونی. اب جب آگ جلاتا، وہ آگ جب برن کرتا، ایک دھونی مطلب ایک کالا سا ایسا دھواں اٹھتا. ٹھیک ہے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ایک دھونی، کالا سا دھواں ہوتا. اگر اس کا مقصد نفرت پیدا کرنا ہے
یا سمجھیے کہ کسی دو لوگوں میں جدائی ڈالنا ہے، تو بہت ہی گندی اسمیل، بدبو والی اسمیل آتی، مطلب بیڈ اسمیل آتی، ٹھیک ہے، آگ پر رکھ دیتا۔ اور اگر مقصد یہ ہے کہ دو لوگوں میں محبت پیدا کرنا ہے، دیکھیے یہ ٹو تھنگس ہے، یہ انڈرسٹینڈ کرنا آپ کو ضروری ہے۔ محبت پیدا کرنا ہے تو الگ، اور نفرت پیدا، دو لوگ کوئی بھی ہو سکتے دنیا میں، ٹھیک ہے، لیکن یہ باضابطہ کلوز ریلیشنز میں ہی ہوتا۔ کبھی انسان کی شادی ہوتی کوئی نفرت سے، یا کوئی بھی رشتوں میں ہوتا، کیونکہ میں کسی کو کلاسیفائڈ نہیں کرنا چاہ رہی، ٹھیک ہے۔ اب مقصد کیا ہے؟ اب محبت کرنا ہے یا مائل کرنا ہے، تو یہ کیسی خوشبو والی دھونی رہیں گی، ان سے جادو کا اثر مطلب جس طرح ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ نفرت یا محبت، یہ ایک معنی میں کچھ باتیں جو کلمات پڑھتے، کچھ ایسے حرکتیں کرتے جس کے وجہ سے وہ اثر ہوتا۔ ان سے جادو کے اثر کو ختم کرنا ہو تو آگ پر خوشبودار دھونی رکھتا ہے، پھر شرک کے کلمات پڑھتا ہے۔ اب یہاں پر ہم کون سا والا دیکھ رہے ہیں کہ جو اگر محبت پیدا کرنا ہے کسی دو لوگوں میں، اور اس سے پہلے والا کیا تھا؟ جس میں نفرت پیدا کرنے والا تھا۔ نفرت پیدا کرنے والے میں کیا کرے تھے؟ بدبو، بیڈ اسمیل۔ جادوگر کی خاص کوئی باتیں پڑھتا ہے اور شروع کرتا ہے، اور جنوں کو ان کے سرداروں کی قسم دیتا ہے، اور اس کے واسطے کیا کرتا ہے؟ وہ مختلف مطالبے، مطلب اب ان سے نا مطالبے کرتا ہے، یہ کرو، یہ کرو، پھر ان سے ایک ایسی مطلب کتے کی شکل میں یا ایسی کوئی بد شکل میں ایک خیالی تصور نظر آتا ہے، جس سے وہ اپنے مقصد پورا کرنے کے لیے احکامات جاری کرتا ہے۔ اور کبھی بھی یہ، اور جب کیا ہے، یہ جب شروع کر رہا، دیکھیے یہ ون آف دا تھنگ ہے، ہم یہ لرن نہیں کر رہے، ہم اپنے آپ کو پریونٹ کرنا چاہ رہے، اس سے بچانا چاہ رہے۔ اب کوئی چیز نظر نہیں آتی، بلکہ اس کے کانوں میں ایک مخصوص قسم کی آواز پیدا ہوتی، اور کبھی کبھار ہوتی ہے، یا ایک کوئی ایسی آواز سنائی دیتی ہے۔ جس شخص پر جادو کرنا ہوتا ہے، اس کے بال یا اس کی کوئی کپڑے مانگ لیتے ہیں، جس سے اس شخص کی پسینے کی بو ہو، اور پھر اس کے جو کچھ کرنا ہوتا ہے اس کے متعلق وہ جنوں کو حکم جاری کر دیا جاتا ہے۔ اس طریقے میں درجے ذیل باتیں آگے مینشن کی گئی ہے۔ اب یہاں پر ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، جو خوشبو اور بدبو، محبت یعنی تو نفرت، وہ بات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کچھ ایسے الفاظ پڑھتا اور کچھ ایسے کرتب کرتا جس سے کہ کوئی ایک بد شکل میں اس کو نظر آ رہا، اس کو جادوگر کو نظر آ رہا، وہ جن اور جو شیاطین ہیں اس کے بات مانتے، اور ان لوگوں کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوتا، ٹھیک ہے تم یہ کرو، یہ کرو، اور جتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے جن اور شیاطین اس کی بات اتنا زیادہ سنتے، تو اس کو جو بد شکلیں نظر آنا، آوازیں آنا، وہ سب جادوگر کو ہو رہا، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ جس کے لیے کر رہا، تو وہ کیسے کر سکتا؟ کوئی انسان تو نہیں آئیں گا بولیں گا کہ میرے کو جادو کرو، نہیں کرو، وہ انسان کو تو پتہ بھی نہیں رہتا جس کے اوپر جادو کیا جا رہا۔ وہ شخص کا کوئی بھی یوز کرے ہوا کپڑا ہو سکتا، رومال ہو سکتا، نقاب ہو سکتا، ماسک ہو سکتا، کوئی بھی چیز جس میں سویٹ لگے ہوا ہے، پسینہ لگے ہوا ہے، اور یعنی تو اس کے ناخن بھی ہو سکتے، اس کے بال بھی ہو سکتے، کوئی چیز ہو سکتی، یہ وہ منگاتا جس کے اوپر جادو کرنا ہے، چاہے محبت کا جادو ہو یا نفرت کا جادو،
ٹھیک ہے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس، یہ منگاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو یہاں پر بات اہم ہے وہ آپ سمجھیے کہ جو اس کے اوپر جو اثر کرنا ہے، جس شخص پہ کرنا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اوکے، آگے کیا کیا کریں گے آپ؟ فرسٹ اینڈ فارموسٹ یہ بہت اندھیرے کمرے میں رہے گا۔ کون؟ یہ جو انسان یہ ایسے جو حرکتیں کر رہا، اور یہ دیکھیے یہ سب ہڈن وے میں رہتے، یہ چھپ کے کرتے، اور اسلام میں اسپائنگ کرنا حرام ہے۔ اگر ہم کو الاؤڈ رہتا تو کئی لوگوں کے اوپر ہم کو شک ہے نا کہ یہ انسان یہ کر رہا ہوں اور کئی سالوں سے، لیکن اسلام میں فوربیڈن ہے، ہم اس پہ اسپائنگ نہیں کر سکتے، تو سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں گے، لیکن ضرور آپ پریونٹیو میجرز لیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ چلو تم سانپ ہے، تم آؤ اور مجھے کاٹ لو۔ اچھا، اب جنوں کو ایسی دھونی کی وہ دینا جس پر نہ بسم اللہ پڑھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ کیا کی، اندھیرے میں یہ چیز کریں گا اور جنوں کو یہ دھونی دیں گا اور بسم اللہ نہیں پڑھیں گا، اور پھر پاکی کو پسند نہیں کریں گا، اور شیطان کیا ہے، ناپاک رہنا پسند کرتا، تو جب ناپاکی رہیں گی تو شیطان کیا ہوگا، قریب آئے گا۔ تو یہ سارے انہیں کیوں کر رہا، تاکہ اس کے اندر ایک اوور پاور ہونا، اس کے اندر پاور آئیں گا، جتنا انہیں اللہ اور رسول کی ڈس رسپیکٹ کریں گا، ڈس اوبیڈینس کریں گا، تو اس کو اتنا پاور ملے گا، اور وہ پاور کیا کریں گا، وہ یوز کریں گا جادو کرنے کے لیے۔ تو ایسے لوگ زیادہ تر آپ دیکھیں ہوں گے ان کے منہ پہ ایک پھٹکار رہتی، ہمیشہ ان لوگ اندھیرے میں رہتے، پریشان رہتے۔ کس کی بات کر رہی ہوں میں؟ جادوگروں کی۔ اور ایسے دھنی رہتی ہمیشہ سے، گندے گندے چیزیں یوز کرتے، فلدی چیزیں یوز کرتے، اور ہمیشہ ناپاکی میں رہتے، ہمیشہ ناپاکی میں۔ اور جو جادوگر ہے کوئی پرندہ وغیرہ لے کے آتا، کوئی جانور، اور نہ بغیر بسم اللہ پڑھے یہ حلال کرتا، اور جنوں کے لیے، اور پھر جنوں کے طرف سے یہ خاص وہ ان کو پریزنٹ کرتا، اور جیسا ان لوگ بولتے نا، جن بولتے یہ کرو، اس طرح کرتا۔ اچھا، اب جیسا بولے کہ اچھا عام طور پہ وہ بتاتا کہ اچھا یہ پرندہ یہ کلر کا ہونا، یہ جانور یہ کلر کا ہونا، زیادہ تر موسٹلی کیا کہتے، سیاہ رنگ مطلب بلیک کلر کا، اور دوسرے رنگ پر بھی فوقیت ہو سکتی ہے لیکن زیادہ تر۔ اور پھر اگین دیکھیے بسم اللہ نہیں پڑھ کے ذبیحہ کرتے، اور اس کا خون مریض کے جسم پر لگاتے ہیں۔ اب جس کے اوپر بھی کرنے کا ہے نا، اس کے لیے وہ خون یوز کرتے۔ اور کھنڈیرات جو مطلب بہت پرانے بلڈنگز ہے، بالکل آئسولیٹڈ ہے، اور جہاں بھی آئسولیٹڈ رہتا، جہاں پر لوگ نہیں رہتے، وہاں پر کیا ہوتا، شیطان کا بسیرا ہوتا۔ تو اسی لیے سورۃ البقرہ پڑھا کرو، شیاطین بھاگ جاتے، اور سورۃ البقرہ پڑھنا باعث رحمت ہے، اور نہیں پڑھنا باعث حسرت ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، بالکل آئسولیٹڈ کھنڈیر جگہ ہے، اور اس جگہ میں وہ دھنی جلانا اور یہ ساری چیزاں کرنا، اور غیر اللہ کے نام پہ ذبیحہ کرنا بغیر بسم اللہ پڑھے، یہ ساری چیزیں کرنے سے کیا ہوتا، ان کو ایک پاور ملتا، اور وہ خون لے کے، وہ خون کو یوز کر کے لوگوں پہ جادو کرتے۔ ایک ون آف دا تھنگ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو جانور ذبیحہ کرتے وہ حرام ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کا نام نہیں لے، بسم اللہ کے بغیر کرے۔ اور یہ دیکھو، یہ مسلمانوں کی حرکتیں نہیں ہیں۔ اب ان لوگ میں گیٹ اپ، کچھ لوگ اپنا نام مسلمان رکھتے تھے، اپنا گیٹ اپ، بٹ دے آر نتھنگ لائک مسلم۔ جب انسان غلط کام کرتا، چاہے شراب پینا ہے، زنا کرنا ہے، جادو کرنا ہے، وہ اسلام سے نکل جاتا۔ اور جب پروفٹ کے زمانے میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ہوا تھا، تو باضابطہ اینجلز آ کے آپ کو کیور کریں،
اور لاسٹ کے فلق اور ناس، اور آپ کے جو بال مبارک یوز کر کے ان کے اوپر جادو کیے تھے وہ دروان کر کے ایک ویل تھی اس میں سے نکال کے ضائع کرے، لیکن اب ہم کو نہیں معلوم ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا. لیکن ابھی تک جو چیپٹر پڑھے اس میں کیا کیا ہم کو پریونٹیو میجرز لینا ہے. ہم اب چیپٹر جو کنٹینیو کر رہے ہیں ابھی تک میں ایک کوئک ریویو کراؤں گی تاکہ آپ الرٹ ہوں. فرسٹ اینڈ فارموسٹ جادوگر یعنی تو قرآن اور سنت سے جو علاج کر رہے ہیں دونوں میں فرق کیا رہے گا. جادوگر آپ کی ماں کا نام پوچھنا تو کبھی بھی نہیں بتانا ہے ماں کا نام. اور دوسری چیز قرآن اور سنت سے جو کریں گے رقیہ شریعہ کہتے اس کو راقی کہتے، لیکن اس میں بھی کوشش کرنا ہے کہ آپ حجاب میں رہنا اور محرم رہنا، اور اس کے علاوہ یہ بھی کوشش کرنا ہے کہ قرآن اور سنت سے صحیح طریقے سے علاج ہو. اور جو غلط طریقے سے کرتے وہ بہت زیادہ پیسے مانگتے فرسٹ اینڈ فارموسٹ، اور دوسری چیز یا تو خوشبو اور بدبو اور آپ کے پہنے ہوئے چیزیں مانگتے. یہ چیزوں سے احتیاط کرنا ہے. آج کا چیپٹر ہم یہیں تک رکھیں گے انشاءاللہ، آگے ہم کنٹینیو کریں گے آنے والے اپ کمنگ کلاسز میں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک